السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ایک حافظ قرآن لڑکے کی کہانی سنانے والے ہیں جو کہ بہت غریب ماں باپ کا بیٹا تھا، لیکن اس بچے کو پڑھنے کا بہت ہی شوق تھا۔ اس کے والدین محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کے پیٹ پالتے تھے۔ دوستو، کہانی کچھ اس طرح سے ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک لڑکا احمد رہتا تھا۔ احمد کو قرآن پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ ہر روز وہ صبح سویرے اٹھ کر مسجد جاتا اور قرآن کی تلاوت کرتا۔ اس کے والدین اپنے بیٹے کی اس لگن، اس شوق کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتے تھے۔ ایک دن احمد نے فیصلہ کیا اور اپنے ماں باپ سے کہا کہ میں قرآن پاک کو حفظ کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے والدین نے اسے اجازت دے دی۔ اس نے ہر روز ایک مخصوص وقت مقرر کیا ہوا تھا۔ وہ دن رات محنت کرتا رہا۔ گاؤں کے بزرگوں نے بھی اس کی حوصلہ افزائی کی اور وہ بھی اس کی مدد کے لیے اس کے ساتھ بیٹھتے اور اس بچے کو اپنی جو گاؤں کی مسجد تھی وہاں پہ اس کو قاری حضرات کے پاس چھوڑا کہ اس بچے کو بہت شوق ہے اور ہمیں امید ہے کہ یہ بچہ بہت جلدی قرآن پاک کو حفظ کر لے گا۔ اس طرح اساتذہ نے بھی اس پر محنت کرنا شروع کر دی، لیکن احمد کے جو دوست تھے وہ اس کا مذاق اڑاتے کہ یہ غریب بچہ کیسے حفظ کر سکتا ہے۔ لیکن احمد نے اپنے دل میں ٹھان لی تھی وہ قرآن پاک ضرور حفظ کرے گا، اور وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ اسے شوق تھا حفظ کرنے کا۔ اس نے کبھی اپنے دوستوں کی بات کا مذاق نہ اڑایا۔ جب اس کے دوست باہر کھیلنے کے لیے جاتے تو وہ قرآن لے کر بیٹھ جاتا۔ جب اس کے دوست ٹی وی موبائل دیکھتے تو وہ چپ چاپ بیٹھا قرآن پاک پڑھتا رہتا اور اس کی آیات کو یاد کرتا رہتا۔ اسی طرح محنت کرتے احمد نے ایک دن پورا قرآن پاک حفظ کر لیا۔ اس کے والدین بہت زیادہ خوش تھے کہ ان کے بچے نے قرآن پاک کو حفظ کر لیا ہے۔ اسی دوران ان کے گاؤں میں ایک تقریب منعقد کی گئی جہاں بہت سارے قاری حضرات آئے ہوئے تھے اور وہ تلاوتیں وغیرہ کر رہے تھے۔ ان کے گاؤں کے ایک بزرگ نے کہا کہ ہمارے گاؤں کا اتنا پیارا بچہ وہ حفظ کر چکا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی سامنے آئے اور ہمیں اپنی آواز سنائے۔ احمد کی بھی دلی خواہش یہی تھی کہ وہ اس محفل میں قرآن پاک سنائے۔ اس طرح احمد سامنے آیا۔ جب اس نے تلاوت شروع کی تو اس گاؤں کے لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ یہ ایک غریب کا بچہ، اتنی خوبصورت اس کی آواز کہ ہر بندہ اس کی تعریف کر رہا تھا اور اس کے والدین خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے۔ جب احمد نے تلاوت کی تو اس کے پورے گاؤں نے اس کے اوپر پیسوں کی برسات کر دی۔ وہی دوست جو اس کا مذاق اڑاتے تھے، اس کو برا بلا کہتے تھے، اس کو غریب کہتے تھے، وہ اس کی اتنی عزت کرنے لگے کہ اس کے سامنے نگاہ نیچی کر کے بات کرتے تھے۔ اور احمد بھی اتنا نیک بچہ تھا کہ وہ اپنے گاؤں کے بچوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرتا اور ان کو سمجھاتا کہ اچھے کام کرو، علم سیکھو، کیونکہ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے۔ اس نے سکھایا کہ علم اور ایمان کی راہ پر چلنے سے کوئی بھی خواب حقیقت بن سکتا ہے۔ اس کی کوششوں نے نہ صرف اس کی زندگی بلکہ پورے گاؤں کے لوگوں کی زندگی بدل ڈالی۔ اس نے لوگوں کو اس بات کا شعور دیا کہ ہم پڑھ لکھ کے ترقی کر سکتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی ایک چھوٹے بچے احمد کی کہانی۔ اگر آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔